ساتھ ساتھ ایک چلا فلسفہ، اور وہ نامور لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا بھائی آپ فلسفے کے آئینے میں انسان کو دیکھیے، اور وہ فلسفے دیے اور وہ فلسفے دیے. انہوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اس میں جو نام زندہ رہ گئے دنیا کی تاریخ میں وہ سقراط ہے. سقراط ہے، اس کا شاگرد افلاطون ہے، اور پھر اس کا شاگرد ارسطو ہے، اور پھر ڈھیروں نام ہیں. یہ اس طرح کے نام جو ہے پائتھاگورس وغیرہ، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوں گے یہ سارے نام. لیکن اس میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ سقراط. 2500 برس پہلے. کب؟ 2500 برس پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. حضرت عیسیٰ سے پہلے ابھی عیسائیت نہیں شروع ہوئی ہے، اور ان کا فلسفہ پوری دنیا میں پھیل رہا. اور یونان ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اور سقراط بچپن سے آثار نظر آ جاتے ہیں علم کے. ابھی 16 سال کا تھا کہ علم تو اس کے چہرے سے برس رہا تھا، ٹپک رہا تھا 16 سال کی عمر سے. اس لیے کہ اس کو ایک بڑا آدمی بننا تھا. بڑا آدمی اندر چھپا ہوتا ہے، وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. خوبصورت بھی تھا، آنکھیں بھی اچھی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، کھلتا ہوا رنگ تھا، اور چوڑا سینہ تھا، بھرے بھرے بازو تھے. جوانی آ رہی تھی، 16 برس کا تھا. لوگ دیکھتے اس کو، سمجھتے کہ کوئی بڑا شجاع، بڑا بہادر ہے. ایسے میں ایک دن باپ نے دیکھا کہ رنگ زرد ہونے لگا، جیسے پیلیا یرقان کی بیماری ہوتی ہے، جیسے وہ اس کو لگ گئی. تو جب یہ بیماری پھیلتی تھی اور لگتی تھی تو اس کا علاج یونانی حکما جو حکمت جانتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے بہت سے اژدہے پال رکھے تھے، اور اس کے ذریعے پیلیا کا علاج کرتے تھے کہ جو مریض ہوتا تھا، جو زرد ہونے لگتا تھا، اس کو اژدہے کے گھر میں پھینک دیتے تھے. وہ سارے سانپ مل کر اس کا جو پیلا رنگ تھا اسے چوس کے کھینچ کے ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ وہاں سے تندرست ہو کے نکل آتا تھا. باپ نے دیکھا اور کہا بیٹا تم کیا، یہ آنکھیں بھی تمہاری زرد ہو رہی ہیں، رنگ بھی زرد ہوتا جا رہا ہے، چلو میں تمہیں لے چلوں ماں علاج کے لیے. کہاں لے جائیں گے آپ؟ کہ وہ وہاں اژدہے جو پلے ہوئے ہیں اس میں تمہیں حکیم ڈال دے گا، اور پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، تمہارا یہ ساری بیماری کو جو ہے وہ چوس لے گا. تو سقراط نے باپ سے کہا بابا آپ کو پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں، بلکہ آج کل میں جب راتوں کو سوتا ہوں تو روزانہ ایک خواب دیکھ رہا ہوں. اس خواب نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھے کب ملے گا. تو باپ نے کہا کیا خواب دیکھتے ہو؟ کہا بس میں روز یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی میں سوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں. ہاں بھیا یہ اچھا کیا تم نے، اس لیے کہ کافی لکڑی گڑ رہی تھی میرے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں میں سارے ستاروں میں سے 3 ستارے طلوع کرتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ 1 2 3 ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں سورج کے برابر، اور تینوں ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں. اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے اللہ، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے محمد، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے علی. اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. مجلس شروع ہو گئی، موضوع شروع ہو گیا، آپ سو گئے، آپ بیٹھے رہ گئے، مجلس ختم ہونے والی. یہی تو ہوتا ہے، بس یہی تو ہے کہ اگر موضوع کے ساتھ نہیں چلیں گے تو روزانہ یہ گڑبڑ ہو ہی جائے گا. صلوات پڑھیے گا. آج بہت غنیمت ہے، آج میری مجلس نہیں ہے، آج میں قصر مسیب میں کھا پی کے جاؤں گا، لیکن کل بھاگم بھاگ ہے، پرسوں بھی بھاگم بھاگ ہے. مجلس پوری نہیں کل بھی سن پاؤ گے، آج بھی نہیں سننا ہے تو آج ہی سن لو. صلوات پڑھیے گا. تیار ہے نا سننے؟
اب وہ لوگ جو بیچارے آدھے گھنٹے کے بعد آئے، جو پون گھنٹے کے بعد آئے، تو وہ ان کو تو یہاں سے مل رہی ہے نا. دیکھیے کتنے چالاک ہیں کہ جب یونان شروع ہوگا تب ہم پہنچیں گے. ایک اور صلوات پڑھیے گا. اس نے کہا بھائی یہ تو باپ نے کہا کہ یہ نام تو کبھی ہم نے یونانی کتابوں میں تو نہیں پڑھے، تم جو یہ نام بتا رہے ہو. کہا میں کیا کروں کہ میں تو وہ نام پڑھ رہا ہوں، تو جب تک کہ میں ان کو تلاش نہ کر لوں کہ یہ نام جس کے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور میں یہ پتہ نہ لگا لوں کہ کون ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے اندر سے کیا بیماری ہے. اور میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا. آپ مجھے سوچنے دیجئے، فکر کرنے دیجئے، کتابیں پڑھنے دیجئے، میں ایک نہ ایک دن بات کو پالوں گا. باپ نے دیکھا کہ یہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کچھ دیوانہ سا ہو گیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ مجھے فکر ہو گئی ہے کہ تم مجھے بیمار لگتے ہو اور تمہارے ذہن کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایک نام کا پتہ لگا چکا ہوں. ان 3 ناموں میں سے ایک نام کا پتہ میں نے لگا لیا ہے کہ وہ کون ہے. وہ کون ہے کہ جو علی نام کا ستارہ آتا ہے، اس کے بارے میں نے کتاب میں تلاش کیا ہے. یہ نام مجھے کتابوں میں، یونانی کتابوں میں مل گیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یونان میں اس کا نام حیدر ہے، اور حیدر کہتے ہیں اشتر کو. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اشتر کے پاس لے جاؤ گے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کلہ اشتر کو چیر دے گا. مجھے تو جب وہ ہستی مل گئی تو میں اشتر کے پاس کیوں جاؤں، میں سانپ سے اپنا علاج کیوں کر رہا ہوں. مجھے تو وہ مل گیا تو میں اس کے حوالے اپنی بیماری کیوں نہ کر دوں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں ایک دن ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کے بعد اس کا باپ مر بھی گیا. اس نے کیا پا لیا، دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بنا. اور اس منزل تک دیکھیے وہ چلا حیدر سے، اور پھر پتہ لگاتے لگاتے جب اس کا بڑھاپا آیا تو اس نے پا لیا کہ اللہ کیا ہے. یونانی یہی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے. سب سے پہلے اس نے تصور دیا، اور اس نے توحید کا تصور دیا کہ بھائی یہ پوری دنیا جو تم ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں برج وغیرہ، یہ سارے بنائے ہوئے یونانیوں کے ہیں. اس لیے کہ ستاروں پر ریسرچ یونانیوں نے کی تھی. اس نے کہا تم کن ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، میں نے تو ایسے ستارے دیکھ لیے. اور اس میں ایک نام جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے. جب اس نے ایک کا تصور دیا تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا کہ یہ اپنے دیوتاؤں سے ہٹ کر جو یونان کے دیوتا ہیں ان سے ہٹا رہا ہے عوام کو، اور ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور جانے کن ہستیوں کی باتیں کر رہا ہے. تو یونان میں سزا یہ دی جاتی تھی، ایک عمارت تھی اور سیاسی قیدیوں کو اس میں رکھ دیا جاتا تھا. اس میں لے جا کے پہلے مقدمہ چلتا تھا، جرا ہوتی تھی، وکلا آتے تھے کہ اگر تمہارا کوئی وکیل ہے تو اپنی صفائی تم دے سکتے ہو تو دے دو. یہ یونان جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سیاسی دنیا چل رہی ہے پورے ورلڈ میں، یہ یونان کی بنائی ہوئی سیاست پہ چل رہی ہے. یہ ساری کتابیں سیاسیات پر یونان میں پہلے لکھی گئیں، اور وہیں سے لفظ سیاست یہ سب کچھ شروع ہوا. پہلی کائنات کی پہلی اسمبلی یونان میں بنی. جو آپ 3 ٹوٹے ہوئے در دیکھتے ہو کبھی کسی تصویر وغیرہ میں، تو وہ ان کی 8000 برس پرانی اسمبلی ہے جو پہاڑ کے اوپر بنی ہے، بہت بلندی کے اوپر، اور کئی بار وہ زلزلے میں ٹوٹ چکی، پھوٹ چکی، پھر بنی، پھر بنی، پھر بنی، پھر بنی، اور یہ اب پھر بن رہی ہے. لیکن زلزلے تو وہاں آتے رہتے ہیں اور اسمبلیاں زلزلوں میں ٹوٹتی رہتی ہیں. ایسی اسمبلی بنانی چاہیے جو زلزلے سے متاثر نہ ہو، ایسی فکر بنانی چاہیے کہ جسے زلزلے گرا نہ سکیں. تو یہ ساری دنیا کی سیاست جو ہے، برطانیہ، امریکہ، آپ کے پاکستان، یہ سب یونان کی بنائی سیاست پہ چل رہی ہے.
یعنی بنیاد وہاں سے ہے. غور کریں نا. تو وہاں عدلیہ بن چکا تھا. یہ جسٹس ہمارے سامنے جمیل، ہمارے بھائی جمیل احمد صاحب رضوی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مجلس اتوار کو 5 بجے آپ لوگ شریک ہوئیے گا. یہ ہر عشرے میں آتے ہیں، یہ تمام آپ کے ساتھ تمام مجلسوں میں شریک رہتے ہیں اور اس عشرے میں ہر سال آتے ہیں. تو اب عدل کیا کہتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے اب عدل یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی عزادار ایک سامع کے یہاں مجلس میں پہنچے 5 بجے. سب لوگ جو پہنچ سکیں، یہ سارے لوگ تھوڑی پہنچیں گے، لیکن جو بھی پہنچ سکیں. تو سیاسیات اور عدلیہ سب یونان کا دیا ہوا. حد یہ ہے کہ شاعری کے جو اصول ہیں وہ دنیا میں سب سے پہلے یونان نے دیے. اور پہلی کتاب جو پوری کائنات میں شاعری پہ لکھی گئی وہ ارسطو نے لکھی. کتاب کا نام ہے بوتیقا. اسی طرح کے نام ہوتے ہیں ان کی کتابوں کے کہ جو سمجھ میں نہیں آتے. اور کتنی قسم کی شاعری ہوتی ہے سب ارسطو نے بتا دیا تھا. یہی ارسطو سکندر کا استاد تھا. 13 سال کی عمر تک ارسطو نے اتنا سکندر کو پڑھا دیا تھا کہ باپ کے مرتے ہی پورے ملک کا بادشاہ بنا سکندر. اور پھر دنیا فتح کرنے 13 برس کی عمر میں نکل پڑا اور یہاں جہلم آیا اور جہلم سے ہوتا ہوا ملیر تک آ گیا اور پھر یہاں سے واپس ہو گیا. آپ یہیں بیٹھے ہیں، وہ ملیر سے ہو کے وہ گیا سکندر. اب جب وہ آ رہا تھا ترکی ہوتا ہوا، مصر ہوتا ہوا، اسکندریہ ہوتا ہوا، تو راستے میں ایران کو بھی فتح کیا اس نے. ایران سے جب وہ گزرا سکندر جو کہ ارسطو کا شاگرد ہے، وہ سکندر اعظم کا نام کون نہیں جانتا، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بھائی. یہ تو سب آپ 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھ لیا ہوگا نا آپ نے سکندر کہ سکندر کیا ہے اور کہاں ہے. اسکندریہ میں ہے وہ. یونان سے جب آپ مصر جائیں گے سمندری راستے سے تو سکندریہ پڑے گا. اور یہ جتنے جہاز اڑتے ہیں اوپر، ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سکندریہ ہے. اسکندریہ یعنی وہیں سے سارے جہاز مڑتے ہیں، ادھر 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 اسٹیشن ہوا میں بنے ہوئے ہیں. اسکندریہ جو ہے وہ مرکز ہے، وہیں سے سب پارٹیشن ہو جاتا ہے. یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں تو ادھری سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. وہ ان کا مین پوائنٹ ہے جہاں ہر اڑنے والے فضا کے جہاز کو اسکندریہ کے مین پوائنٹ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاز اڑا اور یہ اترا. اب یہ سب فضا کی چیزیں ہیں، یہ سب میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں جہاز اڑانا آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ تو سب مجلس میں یہ سارے بھی موضوع آ جاتے ہیں، معلوماتی چیزیں ہیں، پھر کبھی یہ عرض کریں گے. تو وہیں ہے سکندر، اس کی قبر وہی اسکندریہ میں. تو یہاں تک آیا. جب وہ گزرا اور صوبہ خراسان سے گزرا ایران سے، تو اتفاق یہ دیکھیے کہ آج جہاں آپ زیارت کرتے ہیں روزے کی، امام ہشتم کی، ایران میں وہ ایک بہت بڑا باغ بنایا وہاں سکندر نے. اس کو وہ جگہ بڑی پسند آئی اس لیے کہ وہاں سورج جو نکلتا ہے وہ سیدھا نکلتا ہے. اس نے کھڑے ہو کے سورج کا معائنہ کیا کہ بالکل سامنے نکلتا ہے سورج، اور جب بھی نکلے گا تو آپ دیکھیں پورا عکس گنبد پہ جب وہ ڈالتا ہے تو پورا آفتاب گنبد میں چمکتا ہے. تو کبھی یہ منظر آپ ایران میں دیکھیں یا تصویر میں تو لگے گا 2 سورج، اس لیے کہ پورا گنبد سونے کا ہے امام رضا علیہ السلام کا. تو وہ جگہ اسے اتنی پسند آئی، اس نے کہا یہاں باغ لگا دو. اب یہ کبھی ہم عرض کریں گے کہ وہ دن بھر میں ایک شہر بنا لیتا تھا. یعنی آگے اتنے اس کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے اور انجینئرز مزدور، یہ کہتا تھا جلدی سے پل بناؤ، پل بن گیا. آگے نکلنا ہے، جلدی سے قلعہ بناؤ، قلعہ بن گیا. شہر آباد کر دو، اور ان کو یہاں کے لوگوں کو ملا کے، یونانیوں کو ملا کے جلدی سے ایک تہذیب بنا دو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنی زبان سمجھاؤ. اس طرح ثقافت بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. اور ڈھیروں ملک جو ہیں اس کے بنائے ہوئے شہر اب تک ہیں، اس کی بنائی سڑکیں، اس کے بنائے پل. بڑا کبھی پڑھیے کتاب سکندر اعظم چھوٹی سی لے کے اور بچوں کو بھی پڑھائیے تو بڑی معلومات ہوگی. بہت ہی ذہین آدمی تھا. تو وہاں اس نے ایک بہت شاندار باغ لگایا. اس نے کہا یہاں باغ لگا دو. جلدی سے باغ لگ گیا. اس باغ کا نام اس نے رکھا مرو، میم رے واو، مرو. مرو نہیں، مرو.
اب یہ ہے کوئی لفظ ہے، فارسی کا ہو یونانی کا ہو، کچھ ہوں گے معنی اس کے، معنی ہوں گے۔ اور وہاں اس نے اپنا خیمہ لگوایا، بہت بڑا خیمہ، ریشمی خیمہ اس کا لگا۔ رات کو سویا، باغ لگ گیا، پرفضا جگہ تھی۔ جیسے ہی سویا اس نے ایک بار خواب دیکھا کہ پورا آسمان نظر آیا اور سورج کے برابر ایک ستارہ آسمان سے اترنا شروع ہوا اور بالکل اس کے باغ کے بیچ میں وہ ستارہ آ کے زمین میں غائب ہو گیا۔ یعنی سورج کے برابر ایک ستارہ اترا، سکندر اعظم اپنا خواب بیان کر رہا ہے اپنی سوانحات میں، اور زمین میں آ کے غائب ہو گیا، اسی باغ میں جو باغ اس نے بنوایا خراسان میں۔ ایک دم آنکھ کھلی اور تمام اس کے ساتھ نجومی ہو یہ اور وہ خواب کی تعبیر بتانے والے سب کو بلا لیتا تھا، وہ جلدی بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا، کیا ہے اس کی تعبیر؟ اس نے کہا یہ جو باغ آپ نے بنوایا ہے اور جس جگہ آپ نے ستارے کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے باغ میں کبھی ایک دنیا کی عظیم ہستی آئے گی اور اسی جگہ پہ دفن ہوگی، وہ اپنی قوم کا امام ہوگا، وہ بہت بڑی ہستی ہوگی۔ دیکھیں سکندر کو بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ خواب جب مشہور ہوا اور عباسیوں کو پتہ چلا تو ہارون رشید کو معلوم ہوا، تو اس نے کہا مجھے یہیں دفن کرو۔ اب اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے جو ستارے کی شکل میں آسمان سے اتری ہے۔ اس نے کہا مجھے یہاں دفن کرو تاکہ وہ ستارہ جیسی ہستی جو یہاں آئے گی اس کا مجھے پہلو مل جائے۔ یہ نہیں معلوم جسے قید میں ڈالا ہے اسی کا بیٹا ہے وہ۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کی بے خبری تھی اور وہ کافروں کی خبرداری تھی۔ وہ سکندر ہے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے جو یہ نہیں جانتا امام کون ہے۔ یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے ہم کو، اور یہ بتانا ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ملک میں امام رہ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے۔ اور سکندر 2500 برس پہلے خواب دیکھ رہا ہے، خواب نہیں دیکھ رہا، جو اسے بشارت ہو رہی ہے وہ کتابوں میں درج ہے، اور وہی قرآن تک آئی کہ اس نے ستارے کو زمین میں اترتے دیکھا۔ یہی تو آواز دی قرآن نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے جب ستارہ اترا۔ یہ سارے امام ستارے کی طرح اترے، اللہ نے ان اماموں کی قسم کھائی، قسم کھائی۔ تو یہ ارسطو کا شاگرد، سقراط کا شاگرد، افلاطون کا شاگرد ارسطو، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ خبر دے رہا ہے کہ ایک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس کو سزا کیا مل رہی ہے؟ اس عمارت میں اس کا مقدمہ چلے گا، اور مقدمے کے بعد سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ ایک پیالہ بھر کے زہر کھول دیا جاتا اور وہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا، اٹھاؤ اور پی لو۔ یہ تھی یونان میں سزا۔ مقدمہ چل رہا ہے، اس کا مقدمہ چل رہا ہے سقراط کا۔ رات کو جتنے بڑے بڑے اس کے ججز ہیں اور وکلا ہیں جو وہاں آتے ہیں، کہنے لگے سقراط کوئی دروازے تو بند نہیں ہے، دروازے تو بند نہیں ہیں، تم چاہو تو کسی رات کو بھاگ جاؤ، ہم تمہیں روکیں گے بھی نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا آدمی مارا جائے، تم دوسرے ملک نکل جاؤ، وہاں تمہارا فلسفہ پنپے گا، مشہور ہوگا، لوگ تمہیں مانیں گے۔ یہ یونانی تمہیں نہیں سمجھ رہے تو نہ سمجھے۔ اس نے کہا بھائی کیا میں بھاگ کے اپنا نام و نشان مٹا دوں کہ میں جھوٹا تھا؟ میں نے تو ایک کے بارے میں کہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے، تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، اس لیے کہ مجھ کو حیدر نے خبر دی ہے کہ اس کائنات کو ایک چلا رہا ہے، میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں۔
میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا، یہ مجھے زہر کا پیالہ پلا دیں تو پلا دیں، میں بھاگ کے کیوں جاؤں؟ اور سنو، تم اپنے سارے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کو یہ بات بتا دو کہ سقراط بھاگ کے کیوں نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ کل رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ سقراط پہ کتاب ملتی ہے، لاہور میں چھپی ہے اور یہاں کراچی میں آپ کو ویلکم پہ مل جائے گی، چونکہ سی ایس ایس میں کورس میں سقراط اور سکندر دونوں داخل ہیں، تو ایک پیپر کے لیے وہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے جس میں ارسطو، سقراط سب کے سوال نامے فلسفے میں آتے ہیں، تب سی ایس ایس کر بر کے کئی کمشنر وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو سی ایس ایس میں سب یہ پڑھاتے ہیں پاکستان میں۔ تو وہ کتاب جو سقراط، صرف اس پہ لکھا ہے سقراط، مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ خواب اس کا کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ سفید کپڑوں میں ایک بی بی نقاب پوش، کہ جب وہ آسمان سے اتری تو ان کے تمام کپڑوں میں ستارے چمک رہے تھے اور لگ رہا تھا ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، چاروں طرف سے ان پر ستاروں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ ایک بار اتر کر آئیں اور انہوں نے آواز دی، سقراط سقراط ڈرنا نہیں، تمہاری موت تمہاری بدنامی نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں عیسائی کہتے ہیں یہ مریم آئی تھیں، چلیے مریم آئی تھیں، سقراط تو کہہ رہا ہے اگر مریم آئی تھیں تو مریم سے پہلے سقراط کے خواب میں عیسیٰ کو آنا چاہیے تھا، جو گھرانہ پہلے خواب میں آ چکا ہے، محمد خواب میں آئے یا علی خواب میں آئے، تو اب محمد اور علی سے مریم کی کیا رشتہ داری ہے؟ نہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ حسین کی عزاداری تک پہنچ جائیں گے، زنجیروں میں باندھ کر اسے قیدی بنا کر۔ اب وہ راستہ پورا میں نے دیکھا ہے، اسمبلی ہال سے لے کے جہاں پہ سقراط کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا اور جہاں سے اسے گرفتار کر کے لے گئے، وہ پورا میں نے چل کے اس راستے پہ دیکھا یونان میں، اور میں پورا راستہ چلا، 1.5-2 گھنٹے لگے تاکہ میں اس کا پورا روٹ دیکھوں جس پر وہ قیدی بنا کے لے۔ چاروں طرف مجمع، اتنا مجمع ہوتا ہے کہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ پرانا یعنی 5-7 برس پرانا اسی طرح سارا راستہ بنا ہوا ہے۔ یونان بہت قدیم ملک ہے، تو اگر آپ اس راستے پہ چلیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سقراط کا عروج کیا تھا جب اسے قیدی بنا کے چلے۔ اب پورا یونان امنڈ آیا اس لیے کہ اسے قیدی بنا کے لے جا رہے تھے، تو جیسے ہی اس کو لے کر چلے اور چاروں طرف مجمع آیا تو ایک بار اس نے آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے اور رونا شروع کیا، تو بڑے بڑے لوگ جو شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اس طرح تم رو رہے ہو پھوٹ پھوٹ کر اور یہ تمہارے آنسو بہ رہے ہیں، تو تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تم نے ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، رعایا کے خلاف، بادشاہ کے خلاف بیان کیوں دیا جب تم اتنا تکلیف محسوس کر رہے ہو ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں پر؟ اب وہ کہتا چلا، اس نے کہا یاد رکھنا میں تو زہر کا پیالہ پی لوں گا لیکن ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو۔ ایک بار اس نے انگلی اٹھائی سقراط اور کہا سن لو یونان کے رہنے والوں، یہ سارے نظارے جو دیکھ رہے ہو تم، یہ آسمان کے ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کھلتے ہوئے پھول اور یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں نہیں بنائی گئیں مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، جنہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، نہیں بنائے ہم نے آفتاب و مہتاب اور ستارے اور یہ آسمان، اور نہیں بچھایا زمین کا فرش، اور نہیں چلائیں پانی پہ یہ کشتیاں مگر آل محمد تمہارے لیے۔ حدیث قصہ میں یہ بیان 2 بار آتا ہے، ایک بار بی بی خود بیان کرتی ہیں اور ایک بار اللہ آسمان پہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے آسمان پہ بسنے والو، نہیں بنائے یہ زمین و آسمان، نہیں بنائی یہ کشتیاں پانی پہ چلتی ہوئی مگر یہ کہ ان کے لیے۔ سقراط کو خبر ہو گئی حدیث قصہ آئے تطہیر اور قرآن آنے سے پہلے۔ تطہیر میں قصہ میں حسین ہیں،
حسین کا ملک کب شروع ہوا؟ حسینیت کا ملک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ تو ابھی ایک جھلک دکھائیے، ایک قدیم ملک کو لیا ہے اور بات شروع کی ہے، لیکن اس کے آنسو نہیں رکے۔ ایک دن تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ہستیاں کون ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور تم مجھے شرم دلا رہے ہو کہ میں قیدی بن کے جا رہا ہوں۔ کیا میں اپنی سزا پہ رو رہا ہوں؟ اگر تمہیں پتا چل جاتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ان ہتکڑیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان بیڑیوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میں اس قیدی کو دیکھ رہا ہوں جو دمشق کے بازار میں چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، لیکن وہ کتنی بہادری سے جا رہا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تنہا ہوں، میں قیدی تنہا ہوں، وہ قیدی تنہا نہیں آئے گا۔ سقراط کی بات نہ بھولنا، اس کے ساتھ کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بچے ہوں گے۔ سقراط مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے حسین کی مجلس پڑھ گیا، ذکر سید سجاد کر گیا، یعنی واقع کربلا کا اختتام ہو رہا ہے سید سجاد کی اسیری پر۔ گویا پورا کربلا واقعہ سمجھ گیا تھا سقراط۔ آج پوری دنیا کے فلسفے کا دار و مدار سقراط پر ہے، اور سقراط کے عقیدے کا دار و مدار حسینیت پر ہے۔ نہ سمجھے دنیا تو ہم کیا کریں؟ کتابوں میں سب درج ہے کہ پتہ لگاؤ حسین کہاں کہاں ہیں۔